اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہوتی کہ اگر عورت 9 مہینے اپنے رحم میں بچے کو کیری کرے اور پھر بچے کی پیدائش ہو تو اس کے لیے ایک بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے. پہلی بات وہ جو جذبات آ سکتے ہیں اس بچے کے بارے میں وہ اڈاپشن والے بچے کے بارے میں نہیں آ سکتے. تو آیا ان سہولیات سے فائدہ اٹھانا، کیونکہ اس میں ایسی کوئی ناجائز بات ویسے نہیں ہے کہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ وہ اختلاط ہوا ہے پھر اس کے نتیجے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قطعاً ناجائز ہے، لیکن یہ تو صرف کسی عورت کا ایگ لیا گیا، اپنے خامد کا ان کا سپرم ہے، اس کے اپنے راہ میں وہ ڈالا گیا، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، وہ یہب لمن یشاء ذکورا، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے. یہ بھی ہے کہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. آگے چوتھا نمبر یہ اور یجعل لہ عقیمہ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بانجھ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بانجھ کر دیا تو مومن کے ایمان کا حق یہ ہے کہ بس وہ بانجھ ہے تو اب اس کو اس میں کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے علماء نے یہ کہا کہ ہاں ایک جائز مقصد ہے اولاد ہونا، تسکین ہے، اس کے لیے کوئی جائز صورت اگر اختیار کر سکتا تو کرے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جائز صورت اگر اختیار کی جا سکتی تو حضرت یہ علاج میں نہیں آتا؟ نہیں، علاج بھی نہیں آتا، اس لیے کہ کسی دوسری عورت کا ایگ آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے رحم میں رکھ رہے ہیں. پہلی تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ اس عورت کو کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اسی عورت کا ہوگا جس کا ایگ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ آپ ڈی این اے میچ اس کا کریں تو اس عورت سے میچ ہوگا. جیسے کہ ایک مروجہ صورت یہ ہے کہ جو ماڈلز ہوتی ہیں وہ اپنے پیٹ میں بچہ نہیں بناتی ہے اپنا، وہ اپنا ایگ اور اپنے شوہر کا سپرم وہ ٹیوب میں فرٹیلائز کر کے کسی رضاکار عورت جو ہائر کرتی ہیں اس کے رحم کے اندر بچہ بناتے ہیں. اب میں بتاتا ہوں، اب وہ بچہ جو ہے وہ اس رضاکار عورت کا نہیں کہلاتا، میں بتا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں. تو اب یہ بچہ جو ہے انہی کا کہلاتا ہے جن کا ایگ اور سپرم یوز ہوا. بالکل اسی طریقے سے وہاں ایگ جس عورت کا یوز ہوا اور آپ کے شوہر کے سپرم کے ساتھ، تو یہ کھلی ناجائز صورتحال ہے. آپ جو صورت کہہ رہے ہیں کہ سوئی نہیں ہے، تو ہر زنا ہی حرام نہیں ہے، حرام کی اور بہت سی صورتیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. حضرت بریک پہ جانا ہے، اس سے پہلے مختصراً میں، اب لوگ تو زندگیاں بچانے کے لیے اپنے آرگن ڈونیٹ کر دیتے ہیں، گردے ڈونیٹ کر دیتے ہیں، ہارٹ لوگ کر دیتے ہیں، تو کسی کی زندگی بچ جاتی ہے، تو آیا وہ بھی حرام ہے؟ اس کی اجازت ہے، وہ جو گردے جو ڈونیٹ کرتے ہیں اسی طرح وہ ایگ ڈونیٹ ہوا ہے. نہیں، ڈونیٹ کی بات نہیں، یہاں صورتحال دوسری ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھو بچہ نہ ہونا، بچہ ہونا کوئی واجب نہیں ہے. وہاں اس کی ہلاکت، اگر اس کو گردہ نہ دیا مر جائے گا وہ، یا اس کو بچہ نہیں ہوگا تو مرے گی تو نہیں. لیکن حضرت وہ زندگی کے بہت ایک اہم تسکین جو ایک خاندان کا حصہ ہے، بچہ اس سے محروم ہے. ٹھیک ہے، انسان کی چاہت تمنائیں ساری پوری نہیں ہوتی دنیا میں. انبیاء کرام کی بیویاں جو ہے وہ بانجھ رہی ہیں. اچھا حضرت اب بریک پہ جانا ہے، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں، کیونکہ میری تسلی معافی چاہتا ہوں، نہیں ہوئی، تھوڑی سی تشنگی ہے کہ آیا اتنا اچھا یہ وہ بات صحیح ہے، جیسے کہ کسی کے گھر بچہ آ سکتا ہے. تو پھر انشاءاللہ اس پہ مزید ڈیٹیل میں پھر بات کریں گے. تو ناظرین ایک اور وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے تو آپ کی اور ای میلز پڑھیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، اور وقفے جانے سے پہلے ہمارے دوسرے اسپانسر جو ہیں ریکس فارمیسی، حلال وائٹامن بنانے والے، ان کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے. غیب کی باتیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حضرت دوسری ای میل پہ جانے سے پہلے ایک کال لے لیں. مسز خان فرام شکاگو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، دونوں حضرات کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میری بچی ہے 25 سال کی، اس کے کڈنی فیل ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ سے دعا گو ہوں کہ آپ پلیز دعا کریے کہ اس کو زندہ صحت مند انسان کی کڈنی مل جائے تاکہ ٹرانسپلانٹ ہو جائے اور باقی زندگی اس کی اچھی گزرے. اور آپ خاص وظیفہ مجھے اس کے لیے بتا دیجیے پلیز. آمین. جی حضرت، اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں، اور بھی ای میلز ہیں، میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی اسی وہ انتظار کر رہے ہیں کڈنی ڈونرز کے لیے. جی، تو اگر کوئی ایسا وظیفہ ہے جو سب کے لیے جی جس سے وہ استفادہ اس کے لیے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت 80 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف. تو انشاءاللہ 80 دن آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی خزانہ غیب سے کفایت فرمائیں گے. اچھا جی، جزاک اللہ. حضرت ایک اور ای میل ہے عامر چودھری صاحب کی.
وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے چرچ کی مرمت وغیرہ کا کام ایز اے کانٹریکٹر کہ وہاں وہ پینٹ شینٹ یا اس کی چھت کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، تو آیا جائز ہے چرچ میں ایک مسلمان کا کام کرنا؟ جی ہاں، فقہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، چنانچہ در مختار میں اور رد المختار میں اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں تو اجازت تعمیر کنیست ہند کی جی کے حوالے سے اجازت دی ہے، تو چرچ کی تعمیراتی کام کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور ای میل ہے، انجم صاحب ہیں یہ صاحبہ، کہ وہ فرما رہے ہیں کہ گھر میں ان کے روشنیاں بہت پھوٹتی ہیں، اور لکھا ہے کہ درود شریف بہت پڑھا جاتا ہے گھر میں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ بس ظاہر درود شریف پڑھا جاتا ہے، صلاۃ والسلام کا نور ہے، اس لیے کہ درود شریف کی تو وہ عبادت ہے کہ یہ رد نہیں ہوتی۔ ہر عبادت رد ہو سکتی ہے، آپ کی قرآن کی تلاوت رد ہو سکتی ہے، نوافل رد ہو سکتے ہیں، لیکن صلاۃ والسلام کی ایسی عبادت ہے کہ یہ رد نہیں ہوتی، کیونکہ خود قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیونکہ یہ عبادت اللہ خود بھی کرتے ہیں، ملائکہ کرتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ والسلام پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا خود حکم دیں اور خود بھی وہ عبادت کریں تو وہ رد نہیں ہوتی، یہ صلاۃ والسلام کا نور ہے جو اللہ ان پہ کبھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے خاص درخواست ہے کہ درود شریف کا خاص اہتمام کریں، اس کی بہت ہی زیادہ برکات ہیں، اٹھتے بیٹھتے جب بھی وقت ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ حضرت ایک اور ای میل ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا نام نہ لیں، ان کے خامد اور بچے بہت بیمار رہتے ہیں، اور ان کے 2 بچے ہیں جن کی ایک کی 28 سال عمر ہے، ایک کی 30 سال عمر ہے، شادی نہیں ہوتی، رشتے آتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے، نمازی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا کچھ حل بتائیں کہ وہ بغیر کسی وجہ کے اپیرنٹلی کسی ظاہری وجہ کے وہ رشتے جو ہے نا ان کے وہ کینسل ہو جاتے ہیں۔ جی، انہیں چاہیے کہ یا لطیفو، اللہ کا یہ نام ہے یا لطیفو، عشاء کے بعد 1111 دفعہ پڑھیں اور اول آخر 11 دفعہ درود شریف، تو یہ پڑھ کے دعا کریں، 90 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ خزانہ غیب سے مدد ہوگی۔ اچھا سر، اور بھی بہت ساری ای میلز ہیں اسی بارے میں کہ لوگوں کے بچوں کی شادیوں کا پرابلم ہے، تو ان کے لیے بھی آپ یہی فرمائیں گے کہ یہی یا لطیف ہو؟ جی، یا لطیف پڑھ سکتے ہیں جی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ سلمان صاحب ہیں جی بفلو سے، کال ٹیلی فون پہ۔ جی سلمان صاحب، السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم، میں آپ کو سلام کرتا ہوں حضرت صاحب کو۔ جی میرا مسئلہ ہے کہ میرے 2 بھائی ہیں پاکستان سے، ان کا امیگریشن کا ہو رہا ہے، تو ان کا پچھلے 4-5 سے ہوتا ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ پرابلم آ جاتا ہے اس میں۔ اور میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ گھر کے فائنینشیل حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور بہن کی شادی آ رہی ہے آگے، تو آپ اس کے لیے اگر کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ اور میرا تیسرا سوال ایک یہ ہے، بڑا ہٹ کے سوال ہے کہ آپ نے آج کل کچھ شو چل رہے ہیں، ہانٹڈ شو، جیسے بھوت کہیں ہے گھر میں اور اس کے گھر جا کے چیک کرتے ہیں، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ کیا ایسی چیزوں کو ہم تنگ کریں؟ بس میرے یہ 3 سوال ہیں، تھینک یو۔ پہلے 2 سوالوں کے لیے آپ وظیفہ نوٹ کر لیں، سورۃ یاسین یہ 7 مبین کے ساتھ آپ نے تلاوت کرنی ہے، کیونکہ سورۃ یاسین میں 7 مبین ہیں، پہلے مبین پہ آپ سٹاپ کریں گے، پھر شروع سے سورۃ یاسین شروع کر کے دوسرے مبین پہ سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، پھر شروع کریں گے پیچھے، اس طریقے سے 7 مبین کے ساتھ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے بھائیوں کی امیگریشن کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور آپ کی معاشی حالت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور جہاں تک وہ ہنٹنگ پروگرامز کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شیطانی چیزیں جو ہے یہ فضا میں موجود ہیں، قرآن سنت اس پر شاہد ہے کہ یہ شیطانی چیزیں ہیں، شریر جنات ہیں جو تنگ کرتے ہیں، تو ایسے واقعات پیش آتے ہیں، تو لہٰذا اس کے دفعے کے لیے بھی قرآن سنت نے علاجات بتائے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا حضرت، ٹیکسس سے ایک اور ای میل ہے، انہوں نے کہا کہ نام نہ لیں۔ ناظرین، ہماری اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر نہ ہو اور آپ کا نام نہ لیے جائے تو کائنڈلی ای میل میں اس کا ذکر کر دیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ای میل کے ذریعے ہی آپ کو اس کا جواب دیں، کیونکہ آپ کی پرائیویسی ہمارے لیے بہت عزیز ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ بچے بڑے نافرمان ہیں اور ہر بات کا پٹاخ سے جواب دیتے ہیں۔ یہ اور بھی بہت ساری ای میلز ہیں جن میں لوگوں نے یہ ویسٹرن ورلڈ کا بہت بڑا اس وقت یہ سانحہ ہے، اور تو دوسرے ملکوں میں بھی پہنچ گیا کہ بچے نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کے لیے اور اس کے لیے سورۃ شعراء عین کے ساتھ جو شعراء ہے، تو سورۃ شعراء جو ہے اگر لکھ کر وہ ان کے گلے میں ڈال دی جائے بچوں کے، دی بیسٹ، اور اگر لکھ کے ڈالنا ممکن نہ ہو تو پھر یہ کہ اس کو تلاوت کر کے، جو نافرمان ہے وہ تو نہیں ڈالنے دیں گے گلے میں، اس لیے ہوتا سم ٹائم بچے مان بھی جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہولی ورڈ ہیں پہن لیتے ہیں، اچھا، لیکن اگر پہن لے تو بیسٹ ہے، لیکن نہیں
تو پھر یہ تلاوت کر کے پانی پہ یا کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے بچوں کو کھلاتے رہیں تو یہ 80 دن کرنا ہے یہ عمل، انشاءاللہ بچے فرما بردار ہو جائیں گے. بہت مجرب عمل ہے یہ. اچھا جی، ایک اور ای میل ہے عزیز سائر صاحب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین بیچنا چاہتے ہیں، زمین بکتی نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نظر لگی ہوئی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. تو حضرت اس سلسلے میں یہ کہ نظر کے لیے ایک جرنل بھی بتا دیں، کیونکہ اور بھی بہت ساری ای میلز ہیں جو نظر کے بارے میں لوگوں نے نظر اگر لگ جائے کسی چیز پہ، کیونکہ نظر کا تو یہ ہے کہ وہ جاندار بے جان کسی چیز پہ لگ سکتی ہے. آپ کی گاڑی پہ بھی لگ سکتی ہے، ٹیلی فون پہ لگ سکتی ہے، پنکھے پہ لگ سکتی ہے، انسان پہ لگ سکتی ہے. تو اس کے لیے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورۃ ہمزہ، ویل لکل ہمزہ، تو یہ دم کر کے اس کے دم کر دیا جائے پڑھ کے، تو انشاءاللہ وہ نظر کا اثر دور ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کی زمین نہیں بک رہی ہے تو اس کے لیے انہیں کہیں کہ الا باذنہ، یہ آیت الکرسی میں جو لفظ الا باذنہ، تو الا باذنہ 101 دفعہ عصر کے بعد پڑھیں. آپ وہ نہیں بتا دینا ان کو. ہاں، تو 101 دفعہ جو ہے عصر کے بعد پڑھیں، اور پڑھ کے جو ہے اول آخر درود شریف 11 دفعہ، تو اس کے بعد جو ہے یہ دعا کرتے رہے، انشاءاللہ جو ہے وہ ان کی زمین انشاءاللہ بکنے کا انتظام ہو جائے گا. اچھا حضرت، ایک اور بریک کا وقت ہوا ہے، تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں، مزید ای میلز دیکھیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ کالز کرتے رہیے، نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت. غیب کی باتیں لائیو فرام نیو یارک پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حضرت بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ای میلز کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس سے پہلے ایک کال لے لیں. امین چودھری صاحب ہیں لانگ آئلینڈ سے. جی امین صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمود صاحب، میں نے دوسرے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ پروگرام کا ٹائم بڑھا لیں، کیونکہ پچھلے پروگرام میں 45 منٹ کوشش کرنے کے باوجود کال نہیں مل سکی، اتنا رش تھا. تو ابھی سوال میں مختصر ہی کروں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے نا. جی پلیز. تو 2 سوال ہیں حضرت صاحب سے، کہ ایک تو یہ کہ جب بندے سنا ہے کہ بندے کی زندگی میں اس کی عمر اور رزق ہر چیز جو ہے وہ متعین ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ کس وقت پیدا ہونا، کس وقت مرنا ہے، کتنا رزق ملنا، کس ٹائم پہ ملنا ہے، ہر چیز وہ متعین ہے. پھر اس کے علاوہ پھر اس کی کہ جب فرض کرے میں ہوں، کاروبار نہیں